ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، روایات میں آتا ہے آدم علیہ السلام نے 40 سال اللہ سے دعا کی ہے۔ آج میں اور آپ اللہ سے جب دعا کرتے ہیں نا تو جب 2-4 دن تک دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہ آئے مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا کہنے حضرت آدم علیہ السلام کے جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں مایوس نہیں ہو رہے، گڑ گڑا رہے، مسلسل اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، نبی ہو کر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر فرماتے گئے اے میرے مولا مجھے معاف کر دے، بحق کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرا آپ کا اللہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے، لیکن شان محمدی کو ظاہر کرنے کے لیے، دنیا والوں کو بتانے کے لیے پھر بھی اللہ نے پوچھا آدم بتاؤ تو صحیح نا یہ نام تو نے کہاں پڑھ لیا، اس نام سے کیسے واقف ہو گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے رب کریم جس دن آپ نے مجھے جنت سے زمین پر اتارا تھا اس دن ایک دن میں نے رخ اللہ اکبر آسمان کی طرف اٹھایا، چہرہ آسمان کی طرف کیا تھا، میں نے آسمان کی چھت پر لکھا ہوا دیکھا، ایک طرف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھ گیا جس ذات کے ساتھ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جس ہستی کا نام جڑا ہوا ہے وہ کوئی عام ہستی تو نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھ گیا، اس لیے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اس ہستی کا واسطہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ عرشوں سے اعلان ہوا اے میرے آدم تو نے میرے محمد کا واسطہ دے کر مجھ سے دعا مانگی ہے، معافی مانگی ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اچانک نہیں ہوئی ہے، ابھی آمد نہیں ہوئی بلکہ ہزاروں سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت آدم کی زبان پر میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے چرچے، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے چرچے۔ ایک اور وقت ایسا آیا اللہ اکبر، مرور زمانہ وقت گزرتا گیا، جناب سیدنا حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں۔ جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا، بیت اللہ مکمل ہو گیا، اب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے التجا اور دعا کرتے گئے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ایک رسول بھیج دے جو میری ہی اولاد میں سے ہو اور آ کر تیرے گھر کو یعنی بیت اللہ کو بسائے، اس کو آ کر آباد کر دے۔ اللہ اکبر۔ ابھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی ہے، چرچے پوری کائنات میں پہلے سے شروع ہو چکے ہیں۔ کیا شان ہے میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر۔ میں مختصر کرتا ہوں، جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اپنے حواریوں کے سامنے اللہ اکبر ایک نام کا ذکر کرتے گئے، ایک تذکرہ کیا کرتے گئے، کہتے ہیں او میرے ماننے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے اللہ کا نبی ماننے والوں، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن میرے بعد من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، ایسا نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اے میرے حواریوں اگر تمہاری زندگی میں وہ نبی آ جائے، اس نبی کا کلمہ پڑھنا، اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، آمد کا وقت قریب آتا گیا، سرزمین عرب اس وقت کیا حالات ہیں، کیسے مناظر پیش کر رہی ہے، اللہ اکبر۔ یہاں پر شرک عام ہو چکا ہے، یہاں پر ضلالت عام ہو چکی ہے، یہاں پر گھٹا ٹوپ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، یہاں ظلمت ہی ظلمت ہے، یہاں پر جہالت ہی جہالت ہے، یہاں پر گمراہی ہی گمراہی ہے، جہالت کی انتہا ہو چکی ہے، انسانیت ضلالت جہالت کے اندر ڈوبتی ہوئی سسکتی ہوئی اللہ اکبر بلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے آپ کے اللہ کو رحم آ گیا، اپنے محبوب کو بھیج دیا، اپنے محبوب کو بھیج دیا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین،
العالمین۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب، تجھ سے پہلے بھی بڑے نبی آئے، تجھ سے پہلے بھی پیغمبر آئے، تجھ سے پہلے بھی رسول آئے، اپنے اپنے زمانوں میں محنتیں کرتے گئے، اپنے اپنے زمانوں میں انہوں نے دعوت دی ہے، اپنے اپنے زمانوں میں میرا تعارف انسانیت کو کرواتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے میرے محبوب، جب آپ آؤ گے زمانے پر چھا جاؤ گے، جب آپ آؤ گے تو پھر آپ ہی آپ ہوں گے، آپ کے علاوہ کوئی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، میرے مولا وہ امت مجھے دے دے، میں اس امت کا نبی بن جاؤں۔ اللہ نے دعا کوئی قبول نہ کی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں، مولا اگر وہ امت مجھے نہیں دیتا تو پھر اس نبی کا مجھے بھی امتی بنا دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لوگ کہیں گے اللہ کا نبی آ گیا، اللہ کا نبی آ گیا۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نبی بن کر نہیں آیا، نبی کا امتی بن کر آیا ہوں۔ ناز کیجئے اپنے امتی ہونے پر، مجھے آپ کو اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ عرب کی سرزمین ہے جہاں پر ضلالت عام ہے، جہالت عام ہے، شرک اور کفر عام ہے، بدعات اور رسومات عام ہے، ہر طرف کیسی جہالت ہے، کیسے گٹا ٹوپ اندھیرے ہیں کہ ایک معمولی سی چیز پر لڑائی ہو جائے، کسی کے کھیت میں ایک جانور چلا گیا، اس نے جانور کو مار دیا اور مالک جو جانور کا اس نے بندے کو مار دیا، یوں لڑائی کی ابتدا ہوتی ہے، صدیاں لڑائی چلتی ہے، قبیلے کے قبیلے لڑائیوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زندہ چلتے جانور کا اللہ اکبر ٹانگ کاٹ کر پکا کر کھا لی جاتی ہے، کیسی عجیب جہالت ہے۔ میرے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے گئے، اندھیرے چھٹ گئے، اندھیرے چھٹ گئے، روشنیاں ہی روشنیاں آ گئی ہیں، جہالت ختم ہو گئی ہے، علم آ گیا۔ اللہ اکبر۔ جو کل تک ایک دوسرے کی جان کے پیاسے جان لینے والے تھے، پھر میرے محبوب کے آنے کا اثر یہ ہوا کہ ایک دوسرے کی خاطر جان دینے والے بن گئے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایک صحابی، ایک شخص میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ بڑا دھیان سے سننے والا قصہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کیا حالات تھے عرب کے۔ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گناہ ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بتاؤ نا کیا گناہ کر بیٹھا ہے؟ کیا تو نے شراب پی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ کیا تو نے چوری کی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ کیا تو نے زنا کیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ کسی کا حق مارا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ روتا جا رہا ہے اور گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے اور ساتھ میں پوچھتا ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتا تو صحیح نوجوان کون سا گناہ کر بیٹھا ہے؟ اب اس نے نظریں نیچی کر لی ہے، شرمندگی کی وجہ سے اپنا واقعہ سنانے لگا، کہنے لگا ابھی اسلام آیا نہیں تھا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک اسلام آیا نہیں تھا، ابھی تک کفر ہی کفر تھا، ابھی تک شرک ہی شرک تھا، ابھی تک بت کی پوجا کی جاتی تھی، لات منات عزا کی پوجا کی جاتی تھی، ہر طرف جو ہے نا یہ جہالت ہی جہالت تھی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی امید سے تھی، میں کاروبار کی نیت سے باہر چلا گیا اور وصیت کر گیا، بیٹا ہوا تو اس کی اچھے طریقے سے پرورش کرنا، اللہ اکبر، اس پر مال خرچ کرنا، بیٹی ہوئی تو اس کو زندہ اپنے ہاتھوں سے درگور کر دینا۔ میں چلا گیا، 4-5 سال کے بعد واپس آیا، اللہ اکبر، میں دیکھتا کیا ہوں، میرے سین میں ایک بچی کھیل رہی ہے، معصوم سی بچی ہے، میری بیوی نے اس کے متعلق کوئی نہ بتایا، میرے ذہن میں بات آئی ہو سکتا ہے پڑوسیوں کی ہو، رات ہوئی ہے تنہائی میں بیٹھے، میری بیوی نے مجھے بتایا اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں بتا دوں یہ بچی پڑوسیوں کی نہیں ہے، یہ بچی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے کہ میں اس وقت تو میں نے کچھ نہ کہا، لیکن ذہن میں ایک بات تھی نا کہ یہ مکہ کے بڑے بڑے مشرکین وڈیرے چودھری قسم کے مجھے تانا دے دے کر مار دیں گے، کل کو تیری بچی جوان ہو جائے گی، تیرا کوئی داماد بن جائے گا، تیری بچی کسی کے گھر میں چلی جائے گی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بدبخت ابو جہل مجھے مل گیا، اس نے مجھے وہی تانے دے دیے جو میرے ذہن میں تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے بچی کو اپنی اہلیہ کو کہا بچی کو
تیار کر. بچی کو تیار کر دیا گیا. اس نے کہا کہ میں اس کو اس کے ماموں کے گھر لے کر جا رہا ہوں. چلتے 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 بچی کو جنگل میں لے کر جاتا ہے, گڑھا کھودتا ہے. معصوم بچی اپنے بابا کے چہرے سے پسینے صاف کرتی ہے, کبھی اپنی ننھے دوپٹے کے ساتھ سایہ کرتی ہے. کہتا مجھے رحم نہ آیا, میں نے گڑھا کھود لیا. گڑھا کھودنے کے بعد بچی کو اس کے اندر کھڑا کر دیا. معصوم بچی تو یہ سمجھتی رہی کہ میرے بابا ہیں, میرے ساتھ کھیلنے والے ہیں, مجھے کھلانے کے لیے یہاں پر لے کر آئے, دل لگی کے لیے لے کر آئے. میں نے مٹی ڈالی, ارد گرد شروع کر دی ہے. اللہ اکبر. شروع میں وہ بھی اپنے اوپر مٹی ڈال رہی ہے, لیکن جب اس کے سینے تک مٹی آئی ہے اس کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا, وہ گھبرانا شروع ہو گئی. کہنے لگی بابا مجھے نکال دیجئے, مجھے نکال دیجئے, مجھے رحم نہ آیا. میں مٹی ڈالتا جا رہا ہوں, ڈالتا جا رہا ہوں, حتیٰ کہ اس کے چہرے تک مٹی آ گئی ہے. مجھے پھر بھی رحم نہ آیا. وہ معصوم بچی اپنی معصوم انداز کے اندر کہتی ہے بابا مجھے گھر نہ لے کر جانا, میں تجھ سے کوئی مطالبہ نہ کروں گی, مجھے جنگل میں چھوڑ دینا, جنگل میں پل جاؤں گی یا پیڑ یا درندہ کھا جائے گا, کم از کم بابا کے ہاتھ سے تو نہ مروں گی. کہتا مجھے رحم نہ آیا. میں نے بچی کے اوپر مٹی ڈالتے رہا. میں نے اس کی ایک انگلی پکڑی ہوئی تھی, میں نے چھوڑی تو اس نے اب معصوم ہاتھ کے ساتھ میری انگلی پکڑ لی ہے. مجھے پھر بھی رحم نہ آیا. وہ تڑپتی بلکتی رہی, سسکتی رہی ہے, میں مٹی ڈالتا رہا, حتیٰ کہ اے اللہ کے نبی جی میں نے اس کے اوپر اپنا پاؤں سر کے اوپر رکھ دیا اور میں اس کے اوپر کھڑا ہو گیا. یوں اپنی بچی کو دفن کر کے واپس آ گیا. اللہ اکبر. ادھر بندے کا قصہ ختم ہوا. کملی والے کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو ہیں. اللہ اکبر. داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے. اللہ اکبر. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بکھر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے شخص واقعی تو نے بڑا گناہ کیا ہے, لیکن الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام لانے کی برکت سے اگر کسی نے کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی کیا ہو, اسلام کی برکت سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. میرے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے ماؤں کو عزت ملی, بیٹیوں کو عزت ملی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے انسان کو عظمت ملی. اللہ رب العزت سے دعا